أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الانفال کی انہی دو آیات مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والو، جب تم کسی دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہو، ان کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جنگ ہو، تو ثابت قدم رہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے اولاً تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں کے ساتھ لڑائی کی تمنا نہ کرو کہ ہمارے ان کے ساتھ مقابلہ ہو، پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، لڑائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ لڑائی کے نتیجے میں جو تباہی اور جو بربادی ہوتی ہے وہ جانوں کی ہی نہیں، مال کی بھی ہوتی ہے، آبادیوں کی بھی ہوتی ہے، عزت و آبروئیں بھی لٹ جاتی، وہ بھی پامال ہو کے رہ جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لڑائی کی تمنا نہ کرو۔ لڑائی تو بھائی اگر گھر میں ہو تو گھر فساد کا گھر بن جاتا ہے۔ ایک گھر میں اگر ماں باپ کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان، بھائی بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو گھر کا سکون برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ پشیمانی اور بربادی ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ تو ایک گھر ہے، اور جب ایک ملک دوسرے ملک سے لڑتا ہے تو پھر کتنی خرابی اور کتنی بربادی اور کتنی تباہی سے انسان دوچار ہو۔ اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ ملاقات کا، لڑائی کا تمنا آرزو نہ کیا کرو، لیکن اذا لقیتم، اگر سر پڑ ہی جائے لڑائی، فاثبتوا، تو پھر ثابت قدم رہو، پھر بھاگنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، جم کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فاصبروا، پھر صبر کا مظاہرہ کرو، تحمل کا مظاہرہ کرو، بردباری کا مظاہرہ کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔
دونوں لفظ حدیث میں آتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ ان دونوں آیات میں بھی ہیں۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات میں وصف تو کے لفظ بھی ہیں اور وصف روح کے لفظ بھی ہیں۔ گویا جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ انہی دو آیات کے تناظر میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ خیر، ہمیں دیکھنا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں کتنی پابندی سے اور کتنی ثابت قدمی سے اور کتنے صبر و تحمل سے یہ دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا۔ یہ بدر و احد ہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں دشمنوں کے ساتھ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان تمام لڑائیوں میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انہی آیات کی تفسیر میں کہ انہی آیات پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان دشمنوں پر فتح یابی حاصل کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے، اور سب سے بڑا معرکہ یعنی ایک تو ہے مرتدین کے خلاف، ایک وہ تھا جو زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے تھے، اور ایک وہ تھے جو نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تین فتنے بیک وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ سے ارد گرد پھیلے، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حرمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور جواسہ بستی، ان کے علاوہ اکثر بستیوں میں ارتداد کا فتنہ پھیل گیا۔ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کے ایمان ڈول گئے، متذبذب ہو گئے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے، اب پتہ نہیں اس تاریخ کا کیا بنے گا، یہ آگے بڑھتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، کامرانی سے دوچار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ تشکیک کا اور ارتداد کا شکار ہو کے رہے۔ لیکن جس صبر و تحمل سے اور جس ثابت قدمی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں ہم حضرت اسامہ کو نہ بھیجیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم دشمنوں کے بارے میں کہتے ہو، خوف زدہ کرتے ہو اور مشورہ دیتے ہو کہ اسامہ کا لشکر جو آپ نے بیماری کے ایام میں روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا بنا کے حضرت اسامہ کو دیا تھا، اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے 4-5 کلومیٹر باہر جرف مقام میں اکٹھے ہو گئے تھے، آگے بڑھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے کہ اسی اثناء میں انہیں اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ واپس لوٹ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چل بسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے بعد سب سے پہلا اقدام ہی یہ کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لشکر، اس کو تیاری کا حکم دیا کہ باہر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے ارد گرد تو فتنہ رونما ہے، مدینہ تو خود خطرے میں پڑا ہوا ہے اس وقت، آپ یہاں سے اگر ان مجاہدین کو روانہ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں دشمن
خود مدینہ طیبہ پر حملہ آور نہ ہو، لیکن کروڑوں رحمتیں ہوں ابو بکر پر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ثابت قدمی پر اور ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری پر۔ انہوں نے جو خطبہ ارشاد کیا، ارشاد فرمایا، وہ توریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مدینہ طیبہ میں انسان کیا حیوانات بھی آ کے بندوں کو چیر پھاڑ دیں، حتیٰ کہ ازواج مطہرات پر بھی وہ حملہ آور ہوں، تو میں پھر بھی اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس لشکر کو روانہ کیا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس جھنڈے کو نبی علیہ السلام نے آپ اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا، اس جھنڈے کو میں ابو بکر کون ہوں اس کو کھول دوں، اس کو باندھا رہنے دوں گا اور لشکر کو روانہ کروں گا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس لشکر کے جانے پر ہی بہت سے قبائل کے دلوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو گیا کہ یہ ان حالات میں بھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں بھی کہا رہے ہیں او شام کی سرحد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں بڑی قوت موجود ہے، یہ کمزور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے قبائل از خود ارتداد سے تائب ہو گئے، اسی اقدام پر، یعنی اسی طریقے پر عمل کرنے۔ اور یہ طریقہ کس پر تھا؟ یہ کس کی دعوت داری تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کی برکت سے۔ تو خیر، یہ تھا ثابت قدمی کا پہلا مظاہرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد انہی کے دور میں جو ایک سب سے بڑا معرکہ ہوا وہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سوا سالار بنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معیت میں انہوں یمامہ کی طرف، جو یمن کا ایک حصہ تھا، وہاں روانہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں نے قلعہ بند ہو کے بڑی زبردست لڑائی لڑی اور بڑا سخت مقابلہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد ادھر سے ہی ماری گئی، اور یہاں 500 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، اور ان میں سے 54 صحابہ کرام وہ تھے جو حفاظ قرآن تھے، اور یہی وہ سبب بنا تھا ان 54 صحابہ کے حفاظ قرآن کا، یہ شہادت کا، جس کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا گیا اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے حفاظ ختم ہو جائیں اور قرآن غیر محفوظ ہو جائے۔ قرآن مجید کو لکھا جائے، محفوظ کیا جائے، جمع کیا جائے ایک جگہ پر۔ یہ جو علیحدہ علیحدہ اجزاء پر، اوراق پر لکھا ہوا ہے، اور علیحدہ علیحدہ افراد کے پاس اس کے اجزاء موجود ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ یہ واقعہ سبب بنا تھا قرآن مجید کے ضبط کا، قرآن مجید کی تدوین کا، قرآن مجید کے جمع کرنے کا، کیونکہ ایک ہی جنگ میں 54 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حفاظ تھے، اور ان میں سالم مولا ابی حذیفہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، استقرأوا القرآن من اربع، استقرأوا القرآن من اربع، 4 آدمیوں سے قرآن مجید پڑھو، عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی ابن کعب و معاذ بن جبل، 4 صحابہ کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے نام حضرت عبداللہ بن مسعود سے لیا، پھر اس کے بعد سالم مولا ابی حذیفہ سے لیا، یہ انصاری تھے، اور دوسرے حضرت ابی ابن کعب تھے رضی اللہ تعالی عنہ،
اور چوتھے حضرت معاذ بن جبل. یہ چاروں جلیل القدر صحابہ ہیں اور بہت سے مناقب ہیں ان چاروں صحابہ کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت معاذ بن جبل کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہاں تک, آپ غالباً سن چکے ہوں گے کسی خطبے میں, کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا معاذ واللہ انی لأحبک, معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی اللہ کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. یہ معاذ وہ تھے. اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا تھا عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, لوگ تو بہت سی باتیں بناتے ہیں نا ادھر ادھر کی, لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت معاذ کے بارے میں کہا تھا کہ لولا معاذ ہلاک عمر, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر فاروق نے ایک فیصلہ کیا تھا, حکم دیا تھا ایک, حضرت معاذ اس کے آڑے آئے اور کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان اس کے برعکس ہے. حضرت عمر فاروق حیران ہو کے رہ گئے. تب فرمایا تھا انہوں نے, تفصیل نہیں, وقت نہیں, ورنہ میں تفصیل عرض کرتا. تب اس وقت فرمایا تھا حضرت عمر فاروق نے لولا معاذ نہ ہلاک ہو, اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. تو یہ چار تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور ان میں ایک یہی حضرت سالم تھے, سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے پہلے جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں دیا گیا تھا. سپہ سالار اگرچہ خالد بن ولید, یہ زید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, بڑے جلیل قدر صحابہ اس میں شہید ہوئے. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر اس میں شہید ہوئے. یہ وہی عبداللہ بن ابی بکر ہے جو کھانا اور دودھ لے کے غار حرا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر, اور اسی میں عبداللہ بن ابی منافق کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ بھی اسی میں شہید ہوا. اللہ اکبر. جس نے ایک مرحلے میں کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ حضور میرے باپ کی نالائکیوں کی وجہ سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو مروانا چاہتے ہیں, اگر یہ فیصلہ ہے آپ کا تو یہ خدمت مجھے سر انجام دینے کا حکم دیں, میں خود اپنے باپ کا سر کرم کر کے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. یہ کسی اور کو نہ کہیں. یہ اتنے وفادار تھے نبی علیہ السلام کے عبداللہ ابن ابی, عبداللہ بن ابی. دیکھیے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ, کافروں سے اتنے پختہ ایمان والے اور اتنے پکے پختہ ایمان والوں سے میرے کافر بھی. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہدی لمن یشاء و یعذب من یشاء و یذل من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اللہ کے فیصلے حکمت پر ہیں, ظلم پر نہیں ہے, زیادتی پر نہیں ہے. لیکن اللہ کے جو بھی فیصلے, ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے بارے میں حکمت پر مبنی ہے, ظلم پر مبنی نہیں ہے. تو خیر اسی جنگ میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عکاشہ بن محصن وہ بھی شہید ہوئے. عکاشہ وہ کہ نبی علیہ السلام نے خبر فرمائی, جنت کا تذکرہ کیا. عکاشہ اٹھے, حضور دعا فرما دیجئے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. فرمایا انت من اہل الجنہ, انت من اہل الجنہ. دوسرا اٹھا, حضور میرے لیے بھی یہ دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا سابقہ کا عکاشہ. اب ریت نہ چل نکلے سب کی. اس عکاشہ سبقت لے گیا. یہ عکاشہ دنیا میں ہی جنت تھا. یہ سالم مولا ابی حذیفہ اور اسی طرح معاذ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح ابی بن کعب
ایسے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی جنگ میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہ زید بن خطاب حضرت عمر فاروق کے بھائی جب شہید ہوئے تو عمر فاروق فرمایا کرتے تھے زید کتنا خوش قسمت ہے کہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوا اور مجھ سے پہلے شہید ہوا. زید کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کہ زید کتنا خوش قسمت ہے کہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے. عمر فاروق سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے یہ شہید ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب اہل یمامہ یعنی مسلمہ کے جانبازوں نے، ان کے ساتھیوں نے بڑے زوردار حملے کیے تو صحابہ کرام تتر بتر ہونے لگے، بھگدڑ مچی ایک دفعہ. اس وقت یہی حضرت ثابت تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آواز دے رہے تھے یا انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مہاجرین، او مہاجروں، او اللہ کے رسول کے مددگاروں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ بڑے جہری الصوت تھے، اونچی آواز تھی ان کی. اور یہ خطیب الانصار کہلاتے تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہوئی تو نبی علیہ السلام کے جواب میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو بات کی، وہ اسی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا نمنعو کما نمنع منہ انفسنا واولادنا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور، جس طرح ہم اپنی حفاظت جانوں کی کرتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، حضور اسی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ پر کوئی قدغہ نہیں آنے دیں گے. فما لنا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنہ الجنہ. تو یہ کہنے لگے قالوا رضینا رضینا، حضور ہم راضی راضی، یہ سودا ہمارے لیے قبول ہے. آپ کے دفاع میں اگر ہم جیتے رہے جب بھی جنت، اگر شہید ہوگا تب بھی جنت. اللہ، ایسے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. کتنے خوش قسمت کہ یا اللہ انصار کو معاف کر دے، انصار کی اولاد کو معاف کر دے، اللہ انصار کی اولاد کو معاف فرما دے. یہ تھے انصار. اور ان کے یہ خطیب تھے حضرت ثابت بن قیس. یہ خزرجی تھے اور خزرج کے سردار تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اس وقت یمامہ کی لڑائی میں جب یہ آوازیں لگا رہے تھے، انصار کو اور مہاجرین کو بلا رہے تھے، کہاں جا رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد و پیمان بھول گئے ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو انہوں نے حضرت سالم کو کہا سالم، نبی علیہ السلام کے دور میں ہم اس طرح لڑتے تھے، بھگدڑ مچتی تھی، پیچھے ہٹتے تھے، کبھی نہیں ایسا ہوا، آج کیوں ہے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لباس کو حنوط لگایا، خوشبو لگائی. دونوں حضرات نے تھوڑا سا گڑھا کھودا، گڑھے میں اپنے آپ کو روکا، بند کر لیا. بھاگنا نہیں ہے، قدم مٹی میں جمے رہنا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، کھڑے ہو کے لڑنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دونوں نے، حضرت سالم نے بھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نے. سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور وہ اس وقت یہ آیات بھی پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ کے یہ فرمان یاد نہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے رسول کتنے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کیا آپ کے رسول محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم ارتداد اختیار کر لو گے، اسلام سے منہ موڑ لو گے؟ اور یہی وہ آیت ہے جو نبی علیہ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے خطبے میں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد پڑھی تھی، یہی آیت تھی۔ اور اسی کو سن کے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ یہ آیت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج نازل ہوئی ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے لیکن ہمیں اس کا مفہوم معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ یہ بھی لوگ پڑھتے وَكَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کے رب والوں نے، ربانیون، رب والوں نے کیا کیا؟ قتال کیا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نبی کے ساتھی ہو۔ تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لیکن یہ بھی وہاں لڑتے لڑتے کھڑے کھڑے جو بھی آیا مارا، جو بھی آیا مارا، بلاخر خود شہید ہوئے۔ اور جھنڈا اٹھا لیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زید کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، پھر سالم کے ہاتھ میں جھنڈا آیا۔ پہلے عرض کیا تھا نا، حضرت سالم زید کے پاس جھنڈا تھا، پھر حضرت سالم کے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا، دایاں ہاتھ جھنڈے پر ہے، دایاں ہاتھ کٹ گیا، بائیں ہاتھ پہ جھنڈا لے لیا، بایاں ہاتھ کٹ لیا، جھنڈے کو گلے سے لگا لیا اور کھڑے ہیں، اور اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ثابت ہے، عجیب واقعہ ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو اور تمہارے آواز برباد ہو کے رہ جائے۔ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی کے احترام کا ایک تقاضا ہے، نبی کا مقام ہے اور مرتبے کا ایک تقاضا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح مخفی کسی دوست سے آہستگی سے بات کرتا ہے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو۔ نبی علیہ السلام سے یعنی سرگوشی کے انداز میں، ابن کثیر نے لکھا ہے سرگوشی کے انداز میں یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب گھر بیٹھ گیا، دروازہ بند کر لیا، رونا شروع کر دیا، روتے ہیں، مسجد میں آنا جانا بھی رک گیا، مسجد نبی میں آنا جانا نماز کے لیے وہ بھی رک گیا۔ اتنے دلگیر ہوئے اور اتنے پریشان ہوئے، پوچھا گیا کیا وجہ؟ کہنے لگے میں ہی تو اونچی آواز والا ہوں، میں ہی تو خطبہ دیتا تھا، میں ہی تو آپ کے سامنے باتیں کرتا تھا، تو میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میں اب کہاں اس کام کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ثابت نظر نہیں آتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ اس وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور رو رہے ہیں، دروازہ بند ہے اور روئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ، ثابت کو بلاؤ۔ ثابت آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو میرے اعمال تو برباد ہو گئے سارے۔
میری آواز تو بلند ہے، قدرتی طور پر بلند تھی. دو آواز تھی، ایک حضرت عباس کی بلند تھی آواز، اور دوسرے ایسی حضرت ثابت بن قیس کی. دونوں جوہری الصوت تھے. حضرت عباس بھی ان کی آواز بھی بہت بلند تھی، میلوں تک آواز ان کی بھی جاتی تھی، اور حضرت ثابت بن قیس کا بھی حال یہی تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال لست منهم، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ بل تعیش بخیر و تموت بخیر، تم اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو گے اور خیر کے ساتھ مرو گے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود پسندی، یہ بھی بیماری ہے ایک بہت بڑی. ہم چما دیگرے نیست، میرے ورگا کون ہے؟ یہ خود پسندی کی بیماری. وہ فخور، اور فخر کا مارا ہوا، غرور کا مارا ہوا. فرمایا ان اللہ لا يحب، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. یہ حضرت ثابت پھر پریشان ہو گئے کہ میں تو برادری کا، خاندان کا سردار ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، سرداری میرے اوپر ہے، میرے پاس ہے. تو یہ ذہن میں آ ہی جاتا ہے نا میں سردار ہوں. تو پھر پریشان ہو کے پھر گھر بیٹھ گئے کہ یہ دونوں بیماریاں تو مجھ میں نہ کہیں ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاؤں. پھر نبی علیہ السلام نے بلایا، اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال لست منهم، تم ان میں سے نہیں ہو. یہ سند دے دی، لست منهم بل تعیش حمیدا وتقتل شہیدا ويدخلك اللہ الجنۃ بسلام. فرمایا نہیں، تو عزت کی زندگی گزارے گا، شہادت کی موت پائے گا، اطمینان میں سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ بشارت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ثابت مدینہ طیبہ میں چلتے پھرتے تھے تو ہم کہتے تھے دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے. یہ حضرت ثابت بھی اسی لڑائی میں، اسی گڑھے میں لڑتے ہوئے بالآخر شہید ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. عطا خراسانی تابعی ہے، ان کو پتا چلا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مفصل روایت ذکر کی ہے، ان کو پتا چلا ثابت قدمی کا، ثابت بن قیس کی اسی ثابت قدمی کا، وہ خراسان سے چلے. میں جا کے معلوم کروں کہ کیا ثابت قدمی تھی. مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ میں ساتھیوں سے ملے، پوچھا کون بتلائے گا مجھے ثابت بن قیس کے حالات؟ وہ کہنے لگا آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں. وہ ان کو لے کے ثابت کے گھر چلے گئے اور ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے ملوا دیا کہ بیٹی یہ آئے ہیں خراسان سے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات دینے کے لیے. ان کی ثابت قدمی کا انہوں نے سنا ہے اور اس کو واقعے کو سننے کے لیے آئے ہیں. تو تب یہ ساری داستان ان کی بیٹی نے بتلائی حضرت عطا خراسانی کو رحمت اللہ علیہ. یعنی یہ ہے ثابت قدمی، اور یہی حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے تو لڑائی کی تمنا ہی نہ کرو، اور اگر لڑائی سر پہ آ جائے تو پھر بھاگو نہیں، جمع مردی کا مظاہرہ کرو، بے صبری کا مظاہرہ کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. ہمارے سر پر بھی اس وقت جنگ امڑ لا رہی ہے، عالم اسلام پر تو ہے ہی، آپ جانتے ہیں. یہود ونود ہو یا نصارہ ہو یا ان کے جتنے معاونین ہیں،
وہ اس وقت تمام حقیقتاً مسلمانوں کے مخالفت میں سب کچھ ہو رہا ہے، اہل اسلام کی مخاصمت میں اور مقابلے میں ہو رہا ہے، اور پھر بالخصوص اس کا جو ہدف ہے وہ آپ کا ملک پاکستان ہے، جس کو اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچایا ہے۔ اللہ ذو الجلال سے التماس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو جو عزت اس وقت ملی ہے اللہ تعالیٰ اس عزت میں اضافہ فرمائے، بلکہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور در پردہ جو لوگ منافقوں سے ملے ہوئے ہیں، کفار سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کی اصل تب و نو کچھ اور مقاصد کچھ اور ہیں، ان مقاصد کو بھی اللہ ذو الجلال نامراد اور ناکام کرے۔ ہماری تو یہی دعا ہے۔ جنگ کے جو اثرات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا کیا اثر ہے، مہنگائی کس سطح پر پہنچ چکی ہے، اور آگے وہ مہنگائی کہاں تک پہنچے گی اس کا کوئی ابھی تک علم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگیں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، عالم اسلام کی مدد فرمائے، اور ہمارے پاکستان کی بالخصوص جو سارے عالم اسلام کے لیے ایک چھتری کی کیفیت بنا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک چھتری کی کیفیت بنا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس عزت و آبرو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھائے اور اس پہ اضافہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔